الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صوم المسافر کا باب زیر بحث ہے۔ وعن حمزۃ بن عمرو الاسلمی انہ قال یا رسول اللہ انی اجد بی قوۃ علی الصیام فی السفر۔ حمزہ بن عمرو اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے تو اپنے اندر کوئی ایسی استطاعت میں کمی نہیں محسوس ہوتی، میں اپنے اندر اس کی قوت پاتا ہوں کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لوں۔ ہر آدمی ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، تو کیا اس میں کوئی گناہ کی بات ہے؟ یعنی اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سفر سے مجھے کچھ نہیں ہوگا یا میں اس کی مشقت کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہوں، تو کیا میں اگر اس موقع کے اوپر روزہ رکھوں، سفر میں بھی روزہ رکھوں، تو یہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ حضور نے فرمایا، اب یہ دیکھیے عام حالات میں پورا قانون بیان کر دیا، ہے رخصت من اللہ عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے۔ یعنی پہلی بات یہ فرمائی کہ روزہ رکھنے کا معاملہ سفر میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ تو رخصت کے معاملے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی عزیمت کا مسئلہ ہو گیا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج واقع ہو جائے گا، دونوں پہلوؤں ہی سے غلط رویہ ہوگا۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ اگر ہمت ہے، طاقت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر کا کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں رخصت ہے تو اب رخصت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہو گیا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ہے رخصت من اللہ عز وجل، یہ اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے دی جانے والی ایک رخصت ہے۔ پھر فمن اخذ بہا فحسن، جس نے اس رخصت کو اختیار کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، اس کے مطابق روزہ چھوڑ دیا، اس نے اچھا ہی کیا۔ یعنی اللہ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمی یا کوتاہی کی بات نہیں ہے، اس سے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ عبادات کے معاملے میں اللہ کا دین اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا فحسن ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جس نے یہ خیال کیا، یعنی جس نے روزہ چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ اس نے رخصت سے فائدہ اٹھایا، اچھی بات ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی کمتر رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ میں اس کے باوجود کہ سفر میں ہوں میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور میں روزہ رکھوں گا، فلا جناح علیہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس شخص کو کرنا ہے، یہ باہر بیٹھ کر کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ وہی یہ بتائے گا کہ کیا میں اس کا تحمل کر سکتا ہوں، کیا میں یہ مشقت اٹھا سکتا ہوں۔ اگر اس کا فیصلہ یہ ہے تو روزہ رکھ لے، اس لیے کہ بعد میں روزہ رکھنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو بسا اوقات آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ سفر میں بڑی آسانی ہے، جیسے اس زمانے کے سفر ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میلوں کا سفر، بلکہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں ساری سہولتیں بھی میسر ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اور اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں یہ مشقت بھی مسائل کا باعث بن سکتی ہے تو روزہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یعنی رخصت کے معاملے میں فیصلہ اپنے بندوں پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ جو طریقہ بھی اختیار کریں گے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر اس طرح کی کسی رخصت سے متعلق اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اور وہ کوئی فیصلہ کسی موقع پر سنا دے، تو پھر سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیصلے کی پیروی کرے۔ مسافروں کے بارے میں یا اسی طرح سے جو لوگ کسی اور سبب سے روزہ چھوڑ رہے ہوں، یہ ہدایات ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دین ہم تک کس طریقے سے پہنچا ہے۔
یعنی روزے فرض کر دیے گئے، وہ ایک سنت کے طور پر جاری ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ان کے حکم کو دہرایا، ان سے متعلق بعض رخصتیں بیان کیں، بعض ان سوالوں کا جواب دیا جو لوگوں کے ذہن میں تھے یا عملی طور پر پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں ان میں در حقیقت دین کی تفہیم و تبیین ہوتی ہے، کوئی وضاحت ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، کوئی اطلاقی یا اجتہادی مسئلہ ہے جسے حضور واضح کرتے ہیں۔ اصل دین ہمارے پاس قرآن اور سنت کے ذریعے سے پہنچ گیا ہے۔